شیطان کو جو بہکایا اس کے نفس نے، اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا؟ دو بڑے گناہ، ایک حسد، نمبر دو تکبر۔ یاد رکھیں بہت بڑے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کو معاشرے کے لوگ گناہ سمجھتے ہیں، نظر آتے ہیں آنکھوں سے، کسی نے جھوٹ بول دیا، سن لیا اپنے کانوں سے۔ کچھ گناہ وہ ہے بندہ نمازی بھی ہے، بندہ حاجی بھی ہے، بظاہر بہت نیک ہے، دل کے ایسے روگ ہیں، دل میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہی کافی ہے۔ ایک حسد، شیطان نے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عبادت گزار بنایا تھا، یہ انسان آدم کو پیدا کر کے اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے اس کے سامنے جھکوں؟ اس کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ حسد آ گیا، دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے جلنا۔ حالانکہ مومن کا مزاج ہوتا ہی نہیں، مومن کہتا ہے مجھے جو کچھ ملا میرا یہ بھی حق نہیں تھا، میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، اللہ جو کچھ آپ نے دیا آپ کا احسان ہے۔ اور جو نہ ملا اس میں مومن کسی کا شکوہ شکایت نہیں کرتا، میرے رب کی مرضی میں اس کا بھی حقدار نہیں تھا، کسی اور کو آپ سے اچھی کوئی نعمت ملی ہے، مومن خوش ہوتا ہے میرے رب کی تقسیم ہے، اس کا کیا ہے، اس نے اس کو دیا مجھے بھی جو دیا، اللہ کا فیصلہ اچھا ہے، مومن راضی رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ حسد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ملے نہ ملے اس کو کیوں ملا ہے، اس کے پاس یہ چیز نہیں رہنی چاہیے، جلتا ہے، حسد کی آگ میں گرفتار ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ بندہ اتنا بڑا مجرم ہے، یہ خدا کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے۔ کیسے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جب یہ دوسرے کی نعمت دے کر کے جلے گا اس کو کیوں ملا، حالانکہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ رب کے فیصلے پر ناراض، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد دل میں بغض، اناد ایسی چیز ہے یہ انسان کی نیکیوں کو، نمازوں کو، صدقوں کو، تلاوت کو ایسے کھا کر کے ختم کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آپ جمع کرو پھر آگ لگاؤ، کیا بچے گا وہاں پہ؟ خاک بچے گی۔ اسی طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں حسد کی آگ سے۔ مومن کا دل حسد سے پاک ہونا چاہیے، اللہ نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو مل کے رہتا ہے، ہمیں دوسروں سے کے لیے خیر خواہی رکھنی چاہیے۔ تو شیطان کے دل میں ایک گناہ پہلے پیدا ہوا، ایک تو حسد، اس نے اس کو مردود بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ نمبر دو تکبر، وہ اڑ گیا۔ اللہ کا حکم آئے، جب یاد رکھنا چاہیے جب واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث پاک کا حکم ہے، یہ شریعت کا بھی ایسا ہوا۔ ایک تو اس نے حسد کیا، دوسرا تکبر، میں کیوں سجدہ کروں، اللہ کو دلیل دینا شروع کر دی کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں بعض علماء نے عجیب نکتہ فرمایا ہے کہ شیطان کے اندر تین عین تھے، عین سے عالم بھی تھا، عین سے عابد بھی تھا عبادت گزار، عین سے عارف بھی تھا، عارف پہچان رکھنے والا، خدا کی کچھ معرفت بھی تھی، چوتھا عین نہیں تھا، عین سے عاشق، عاشق نہیں تھا، عشق خدا کا نہیں تھا۔ کیوں؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کیوں حکم دیا جا رہا ہے، وہ دیکھتا میرے محبوب نے مجھے کیا فرمایا، بس اب اس کے بعد میرے لیے اسی میں نجات ہے۔ تو شیطان کے اندر عشق نہیں تھا، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی۔ لیکن یاد رکھیں اب یہاں پہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے، کچھ کو عشق سے کے دروازے سے آ کر کے گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے اندر محبت اللہ رسول کی، محبت نجات کے لیے کافی، نماز کی بھی ضرورت نہیں، بس کبھی 12 ربیع الاول میں کوئی ایک عید نہیں منا لینا تم عید کے نام پر، کہہ دینا میں مجھے نبی سے بہت محبت ہے، ایک مرتبہ چیخ کے نعرہ تکبیر لگا لینا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لینا، باقی آپ جو کچھ بھی سنت کے خلاف کرو کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ علم ہو اور عشق نہ ہو تو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے شیطان ہو گئے، علم تھا لیکن اگر عشق ہو اور علم شریعت نہ ہو تو آدمی بدعات اور خرافات میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی رہنمائی اور راستہ نہیں ہوتا۔ نجات کے لیے اعتدال وہ نبی سے ہمیں ملے گا، عشق رسول بھی ہو، نبی کی محبت تو ایمان کی جڑ ہے، اور اس کے ساتھ علم رسول بھی ہو جو شریعت میں ہمیں ملا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو اعتدال کے ساتھ رکھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا، نمبر دو تکبر نے تباہ کر دیا، اور یہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے سن لیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک حدیث پاک کو سن کر کے بہت رویا کرتے تھے، یہ صحابہ کا مقام تھا۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ ہمیشہ اپنی موت کے بارے میں، اپنی نجات کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے، انہیں احساس ہوتا تھا۔ نبی نے فرما دیا ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو جہنم میں جانا پڑے گا، صحابہ ڈرتے تھے۔ اور آج کے بہت سے مسلمان کہہ دیتے ہیں نہیں میں ویسے تو گناہگار ہوں، میرے دل میں تکبر نہیں ہے، وہیں سے اپنے تکبر سے پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ ڈرنے والے تھے۔ دوسری بات،
ایک بات تو یہ ہے کہ تکبر ہلاک کرنے والی چیز ہے، لیکن صحابہ کا ہم پر کرم ہے، انہوں نے ایک سوال نبی سے اور بھی فرما لیا، بات کو واضح کر لیا. اس کی وجہ آج ہمارے معاشرے میں تکبر تو ہے ہی گناہ، وہ دل کا روگ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ اچھا کپڑا پہنے تو کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو تکبر. کوئی بندہ کوئی اچھی گاڑی خریدتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، لوگوں نے کیا دیا، اس کو تکبر ہو گیا ہے. حالانکہ کیا اچھا کھانا اچھا پینا یہ بھی تکبر ہے؟ صحابہ نے سوال کیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر بندہ پسند کرتا ہے میری سواری اچھی ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو. کیا اچھا کھانا پینا اچھی نعمت استعمال کرنا یہ بھی تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہیں، جمال والے، خوبصورتی پاکیزگی صفائی کو پسند کرتے ہیں. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا اور صاف ستھرا رہنا اس کو تکبر نہیں کہتے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو آپ غربت کے اندر رہے، آپ نے غربت کو پسند کیا، لیکن بعض موقعوں پر آپ نے قیمتی جوڑا بھی پہنا ہے. حدیث پاک کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں ایک مستقل چیپٹر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے پورے معاملات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اتنا قیمتی جوڑا پہنا جو پتہ نہیں کتنے اونٹوں کا تھا، آج میں ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں کا وہ ہوگا، اتنا قیمتی تھا. آپ نے پہنا اس کو، ہاں اس کے بعد آپ نے اتار کر کے صدقہ کر دیا، لیکن پہنا تو ہے. جواز معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ نعمت اس کے پاس ہے، پیسہ ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کو تکبر نہیں کہیں گے. اور اس سے امت کو بھی رہبری کر دی. بعض لوگ جو دوسروں کو تکبر، چونکہ دل کی بیماری ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس کے دل میں دکھلاوا ہے، کس کے دل میں تکبر ہے، دل کی بات ہے، ظاہر میں دیکھ کر کے آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. اس لیے دوسروں کے بارے میں تکبر والا ہونے کا قول کہنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. اگر اللہ کی عدالت میں کل آپ کو یہ ثابت کرنا پڑ گیا، اللہ نے کھڑا کر دیا، بتا اس پر تو نے تکبر والا ہونے کا الزام لگایا تھا، ثابت کرو، بندہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے دوسروں کے بارے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں اپنے بارے میں ہمیشہ فکر ہو کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. اس لیے اچھا کھانا پینا تکبر نہیں ہوتا. پھر تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور نے پھر اس کو بھی واضح کر دیا، بطر الحق وغمس الناس. تکبر کے اندر دراصل دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک حق بات کا انکار کرنا، جو بھی شریعت اور حق کی بات سامنے آ گئی اس کے بعد بھی نہیں مان رہا تو یہ تکبر ہے. شریعت کے سامنے عقل چلانا جیسے شیطان نے کیا تھا یہ تکبر ہے. نمبر دو، دوسروں کو حقیر سمجھنا. اگر آپ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو، میں اچھا ہوں، یہ مجھ سے گھٹیا ہے، تو سمجھ لو یہ تکبر کی علامت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اور اسی طرح کسی کو حقیر نہیں جانتا، ہاں اچھا کھاتا پیتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس کو تکبر والا نہیں کہیں گے. بلکہ امت کے بہت بڑے بزرگ اور عالم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار کتابوں کا کام لیا، ہزاروں لاکھوں میں انہوں نے کتابیں ہزاروں میں کتابیں لکھی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر تک لکھی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اور ہر کافر کو فی المعال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ دو جملے تھوڑا علمی ہیں. فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال، حالن کا مطلب یہ جب تک یہ مسلمان ہے میں اس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کیا پتا اس کا خدا کیا ہے، کیا مقام. ہاں اور کافر کے بارے فرمایا کافر کو ایک احتمال اور امکان کی وجہ سے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، اس معنی میں کہ ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دے اور پھر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور میں اس کو گھٹیا سمجھ کر کے جہنمی سمجھ رہا ہوں گا، میں اس سے بھی ڈرتا ہوں. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ایمان والا اصل میں اپنی ذات کی فکر کرے، اس کے ساتھ ساتھ برائیاں اپنے اندر تلاش کرے. تھی نہ اپنے عیبوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے تو اپنی کمزوریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب انسان کی اپنی کمزوریوں پہ نظر جاتی ہے پھر انسان کو سارے اچھے نظر آتے ہیں. بھائی میں خود ناقص ہوں، میں کسی کو کیا کہوں گا. تو شیطان کو دو گناہوں نے ہلاک کر دیا، نمبر ایک حسد اور نمبر دو تکبر. امت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بڑے گناہوں سے روک دیا.